السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم۔ اے ایمان والو، اللہ کی مان کے چلو، اللہ کے رسول کی مان کے چلو، اور تم میں سے جو اولی الامر ہیں، جن کے ہاتھ میں حکم ہے، خواہ وہ نیک حکمران ہوں، خواہ وہ علماء اور فقہا ہوں، ان کی مان کے چلو۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بعض فرامین پر اس نشست میں بات کر لیتے ہیں۔ اللہ کی ذات مجھے، آپ کو، ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کو اپنانے، سمجھنے، سمجھانے، آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک حدیث میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الناس، لوگو، ان اللہ یقول لکم، اللہ تم سے یہ ارشاد فرما رہا ہے، مروا بالمعروف، نیکیوں کی ترغیب دیا کرو، نیکیوں کا حکم دیا کرو۔ یہ امر کا لفظ عربی میں بہت معنی رکھتا ہے، اگرچہ اصل معنی وہی آرڈر ہے، ترغیب، تبلیغ، یہ ساری چیزیں اس کے اندر آ جاتی ہیں۔ اس کے علاوہ بھی مروا بالمعروف وانہوا عن المنکر، لوگو، اللہ تم سے یہ ارشاد فرما رہا ہے، نیکیوں کا حکم دیا کرو، نیکیوں کی ترغیب دیا کرو، نیکیوں کو سکھایا کرو، وانہوا عن المنکر، اور برائیوں سے لوگوں کو روکتے رہا کرو۔ سننے والی بات آگے، امر بالمعروف نہیں عن المنکر پہ میں آپ کے سامنے بات رکھتا رہتا ہوں، اور یہ اسلام کا وہ شعبہ ہے جسے ہر گھر نے ہلکا سمجھ لیا ہے، ہر گھر نے ہلکا سمجھ لیا ہے، اور نتائج بگڑی اولاد کی صورت میں ان کے سامنے ہیں، لیکن پھر بھی وہ آگاہ ہونے کو تیار ہی نہیں، متنبہ ہونے کو تیار ہی نہیں۔ وہ اپنی ساری غلطیاں ڈال دیتے ہیں معاشرے، کیا کریں جی، بچے کو سوسائٹی غلط مل گئی، کیا کریں جی، بچے کو سکول اچھا نہیں ملا، کیا کریں جی، سارا دن تو میں جاب پہ ہوتا ہوں، ملازمت پہ ہوتا ہوں، بزنس پہ ہوتا ہوں، پیچھے اولاد بگڑ گئی، بیوی نے توجہ نہیں دی، بیوی کہتی جی شوہر نے توجہ نہیں دی۔ جو اصل بات ہے اس کی طرف کوئی نہیں آ رہا۔ قرآن کریم ان ارشادات سے بھرا پڑا ہے، اللہ کے نبی کے فرامین ان ارشادات سے، احادیث ان ارشادات سے بھرے پڑے ہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، مروا بالمعروف وانہوا عن المنکر، امر بالمعروف کرتے رہا کرو، نہی عن المنکر کرتے رہا کرو۔ ہمارے ہاں اس کا رواج ہی نہیں ہے، لیکن جو اس نشست میں فوکس کر رہا ہوں وہ اگلے جملے، اس پر تو میری ویسے بھی آپ کے سامنے بات ہوتی رہتی ہے ہر وقت۔ قبل ان تدعوا فلا اجیب لکم، یہ نہ ہو کہ وہ وقت آ جائے قبل اس کے، یعنی امر بالمعروف کرو، نہی عن المنکر کرو، اس سے پہلے کہ وہ وقت آ جائے انتقام کے طور پر کہ تم اللہ کو پکارو، اللہ تمہاری سنے نہ۔ فوکس میں اس پہ کر رہا ہوں کہ اس سے پہلے کہ وہ وقت آ جائے کہ تم اللہ کو پکارو، اللہ تمہاری سنے نہ، اللہ تمہاری بات کا جواب نہ دے، جوابی کارروائی نہ کرے، اللہ تعالیٰ تمہاری دعا کو قبول نہ کرے۔ اس سے اندازہ لگا لیں امر بالمعروف نہی عن المنکر کتنا ضروری ہے۔ اسلامی سلطنت ہوتی ہے نا تو پھر ایسے شعبے ہوتے ہیں جو یہ کام کرتے ہیں۔ اسلامی سلطنتوں میں وزارت مذہبی امور نہیں ہوتی وزارت اوقاف تو خیر ایک ضرورت ہے، ایک الگ چیز ہے۔ وزارت مذہبی امور، کبھی آپ نے سنا ہے وزارت جمہوری امور؟
اسے لوگ بیوقوفی سمجھیں گے. کیوں بھائی؟ ہے ہی جمہوریت, تو جمہوری امور کا مطلب کیا؟ اگر تمہارے کہنے کے مطابق یہ ریاست اسلامی ہے, اس کا آئین اسلامی ہے, پارلیمنٹ میں سارے مسلمان ہیں, جو کچھ ہو رہا ہے وہ اسلام کے مطابق ہو رہا ہے, تو پھر وزارت مذہبی امور کی ضرورت کیا ہے؟ اگر وزارت جمہوری امور کی ضرورت نہیں تو پھر وزارت مذہبی امور کی بھی ضرورت. ہاں شعبے ہوتے ہیں, ان شعبوں کو قائم کیا جا سکتا ہے. جیسے بہت بڑا شعبہ ہے امر بالمعروف نہی عن المنکر کا, اور اگر امر بالمعروف نہی عن المنکر کا شعبہ قائم ہو جائے اور بندہ اس میں مخلص ہو جائے, تو آپ کے چینل بچیں گے؟ آپ کا یہ تو اتنا بھی آپ کا اس وقت سوشل میڈیا یہ بچے گا؟ ہم تو مجبوراً اس پہ ہیں, ہم تو اس پہ دفاعی جنگ لڑ رہے ہیں. دماغ خوری ہوتی ہے, یقین کریں, ایک کام کرنے کے لیے کسی اور کو سن نہ پڑے تو بی پی ہائی ہو جاتا ہے. آج بھی میں آ رہا تھا تو کسی نے وہاں نمبر لیا سوشل میڈیا سے, مجھے فون کیا, جی آپ ان کے بارے میں بات کریں. میں نے کہا بھی میں ان کو ٹچ نہیں کرنا چاہتا, سیدھی بات, اتنا وقت بھی نہیں ہے. دوسرا میرا مزاج نہیں کہ کسی کو ایسے ٹچ کر کے پیچھے ہٹو, وہ اور اچھلے, پھر ٹچ کر کے پیچھے ہٹو, وہ اور اچھلے. بھائی ٹچ کرنا ہے تو پھر پورا کفن دفن کا بندوبست کر دو, اس کی تجہیز و تکفین کا بندوبست کر دو. یہ کیا ہے, ایک پلمبر کو ٹچ کیا, ایک انجینئر کو ٹچ کیا, پیچھے وہ اور اوپر وہ چھلتا ہے, پھر لوگ اور اس کو سنتے ہیں. کرنا ہے تو پھر اچھی طرح اس کی تجہیز و تکفین کا بندوبست کریں, دلائل کا میدان اتنا گرم کریں کہ موقع نہ ملے گلے کو. لا الہ الا اللہ. اب یہ جو معاشرہ ہے اس میں کسی آپ حساس ادارے کے خلاف بات کر کے دیکھیں تو اس کا یہ نتیجہ نہیں ہوگا کہ حساس ادارہ سوشل میڈیا پہ آئے گا. چونکہ آپ نے سوشل میڈیا میں حساس ادارے کے خلاف بات کی ہے تو وہ دلائل سے آپ کو رد کرے, نہیں, وہ ڈنڈے سے آپ کو رد کرے گا, وہ ڈنڈے سے آپ کو رد کرے گا. یہ ہے اسلام. اسلام کے خلاف کسی کی زبان کھلتی ہے, وہ بکواس کرتا ہے, اس کی زبان 2 گز لمبی ہو جاتی ہے, تو پھر یہ نہیں کہ دوسرا مولوی یا میرا جیسا کوئی بندہ چھوٹا موٹا بیٹھ کے اس کو رد کرنا شروع کر دے. اسلام ہوتا, اسلام اس کو ڈنڈے سے سیدھا کرتا. تیری ایسی کی تیسی, تیری مجال کیسی ہوئی کہ تو سوشل میڈیا پہ آ کے قرآن کے خلاف بک بک بھرے, احادیث نبوی کے خلاف بک بک بھرے, اور صحابہ کے خلاف, حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے خلاف, یا کسی اور حضرت عائشہ کے خلاف, یا کسی بھی صحابی کے خلاف, حضرت علی کے خلاف, حسین کے خلاف تم آ کے میدان میں اترو. تمہاری جرت کیا ہے؟ تو اسلام کا ڈنڈا انہیں ٹھیک کرے گا. کیونکہ جس کے پاس طاقت ہوتی ہے تو پھر وہی ہے نا, برائی کو دیکھو تو ہاتھ سے ختم کرو, زبان سے آخری درجہ دل میں برا جاننے کا, تو پہلا درجہ تو ہے ہی ہاتھ سے. اگر اسلامی مزاج ہو تو یہ تو نہیں ہوگا کہ سوشل میڈیا پہ ایک بندہ بکواس کر رہا ہے تو اس کی جا کے 10 مولوی چمڑ جائیں گے. ایک جائے گا تو پھر بھی وہ دروازہ نہیں کھولے گا, دوسرے جائے گا تو پھر بھی دروازہ نہیں کھولے گا, اپنے جھونپڑے میں بیٹھ کر وہ اسلام کے خلاف بک بک کرتا رہے گا. اسلام اس کو ڈنڈے سے سیدھے کرے گا. یہ میں اس لیے بات کر رہا ہوں کہ بہت سے لوگوں کے ذہن میں یہ بات آ سکتی ہے, ایک ہی بندہ سارے مولویوں کو نچا رہا ہے. یہ بات نہیں ہے. اگر یہ ہو تو پھر آپ تمام اداروں کے خلاف ذرا بک بک کی اجازت دے دیں, وہ ایک ہی بندہ سب کو نچائے گا. یہ ہوتا ہے کہ کس کو آپ نے کس لیول پر رہنا, کس سٹیٹس پہ رکھنا. جب آپ نے اسلام کو یتیم بنا کے رکھا ہے, آپ اپنے خلاف بات نہیں سن سکتے, پارلیمنٹ کے خلاف بات نہیں سن سکتے, جمہوری اداروں کے خلاف بات نہیں سن سکتے, آپ عدلیہ کی توہین برداشت نہیں کر سکتے, آپ کسی اور ادارے کی توہین برداشت نہیں کر سکتے, کم سے کم یہی اسٹیٹس صحابہ کو دے دیں, دین کو دے دیں. پھر کوئی بک بک کیوں کرے گا؟ یہ تو ان علماء کا شکر ادا کریں کہ وہ اپنے مریدین کو کہتے نہیں جاؤ یار اس کو اڑا دو, یا اسے ذرا زخمی کر دو, اس کی ٹانگی پسلیاں ایک کر کے ذرا آ جاؤ. وہ بیچارے پھر دلیل سے ہی رد کرتے ہیں, دلیل سے ہی رد کرتے ہیں. دلیل سے رد کب تک کریں گے؟ تو ایک بات پتے کی بتا دوں, یہ جو چھوٹے فتنے ہوتے ہیں نا, ان کا مقابلہ کرنے کے لیے آپ کو بنیادی علم آپ کے پاس ہونا چاہیے. اور بنیادی جو علم ہوتا ہے وہ امر بالمعروف نہی عن المنکر کا نتیجہ ہوا کرتا. اب اگر آپ کو تاریخ کی تاریکی کا پتہ ہے, تاریخ کی اپنی وقعت کیا ہے اس کا پتہ ہے, ایک نہیں ہزاروں دجال پیدا ہو جائیں, آپ کے کان پہ جوں نہیں رینگے گی. آپ کہیں گے یار یہ تو بے ایمان دجال کھڑا ہو گیا. لیکن اگر آپ کو خود ہی کچھ پتہ نہیں ہے اور آپ کی عادت پڑ چکی ہے کہ اہل علم کو سننا نہیں ہے, سوشل میڈیا پہ کلک کر کے انہی دجالوں کو سننا ہے,
تو پھر آپ کے ذہن میں سوالات تو پیدا ہوں گے. آپ کو اتنا پتہ نہیں ہے کہ تاریخ کے پیچھے کوئی بیس ہی نہیں ہے. تاریخ تو جسٹ ایک رپورٹنگ ہے. یہ فلاں کتاب میں لکھا ہے، تبری پہ لکھا ہے، تبری کی اس تحریر پر بھی لعنت ہو، اور جس نے لکھی اس پر بھی لعنت ہو. کیا حیثیت ہے تبری کی قرآن کی آیت کے مقابلے میں، حدیث نبوی کے مقابلے میں؟ ہمیں چونکہ خود پتہ نہیں، تو ہر ایک بندہ اٹھ کے سوشل میڈیا پہ اپنا ایک چھوٹا سا چینل بنانے کے بعد وہ بکواس شروع کر دیتا ہے، چلو اسی طرح تو مشہور ہو جائے. کسی نے کہا میں زیادہ مشہور ہونا چاہتا ہوں. اس نے کہا تیرا باپ کفن چور تھا، تو بھی کفن چوری کر. کہتا نہیں میں ان سے زیادہ مشہور ہونا چاہتا ہوں. اس نے کہا لاش کی بھی بے حرمتی کر دے. تیرے باپ بڑے طریقے سے کفن چوری کرتا تھا، تو لاش بھی باہر رکھ دے، تو تیرے باپ کی تعریف بھی ہوگی، تیری اور مشہوری ہو جائے گی. اس کا باپ بڑا اچھا تھا، کفن چوری تو کرتا تھا لیکن لاش کی بے حرمتی نہیں کرتا تھا. آج سوشل میڈیا پہ مشہور ہونے کا سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ بندہ صحابہ پر بھونک اٹھے. بس لوگوں نے اس کو سستی شہرت کا ذریعہ بنا لیا ہے. دین پر بھونکے تاکہ بار اس کو سٹیزن شپ مل جائے، سیاسی پناہ لے لے، بتائے کہ میرے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، آزادی اظہار رائے مجھے نہیں مل رہی اس ملک کے اندر. وہ پھر سمجھتا ہے میری کامیابی ہو گئی، اب میں باہر گھوموں گا پھروں گا، مزے کروں گا، ہڈ حرامی کروں گا، پھر بھی وظیفہ خواری، وظیفہ میرے بچوں کو ملتا رہے گا اور میرے بچے مفت تعلیم حاصل کرتے رہیں گے. اس کو پتہ ہی نہیں ہے اولئک ما یأکلون فی بطونہم الا النار. وہ تو آگ کے اندر داخل ہو رہا ہے، وہ آگ سے کھیل رہا ہے. یہ زندگی ہے کتنی؟ امر بالمعروف نہی عن المنکر کو چھوٹا نہ سمجھے، یہ بنیاد ہے اصلاح کی. اپنے بچوں کو قابو کریں. آج چھوٹے چھوٹے بچے بھی اتنا سینس رکھتے ہیں، بندہ حیران ہو جاتا ہے. کیونکہ آپ دودھ کو دیکھ لیں، کسی بھی چیز کو دیکھ لیں، اس کے اندر وہ چیزیں شامل ہو چکی ہیں جو ان کے ہارمونز کو فوراً ڈیولپ کر دیتی ہیں، وقت سے پہلے ڈیولپ کر دیتی ہیں. لا الہ الا اللہ. اور یہ چیز انتہائی خطرناک ہے. ہم سمجھتے نہیں بچے ہیں، کچھ بھی نہیں ہوتا. وہ بچہ 6-7 سال کی عمر میں میرے اور آپ کے قابو سے باہر نکل رہا ہوتا. ہمیں جو چیزیں پتہ نہیں تھیں میٹرک تک، ابھی بھی کبھی کبھی ہنسی آتی ہے. کچھ ایسی باتیں تھیں اسکول کے اندر، ٹیچر نے مجھ سے بات کی، مجھے اس کی سمجھ نہیں لگی، بعد میں آج سمجھ آ رہی ہے. یا میں نے کوئی بات کی ایسی، بھائی کہیں بات سنی، میں نے کوئی بات کر دی، مجھے آج سمجھ آ رہی ہے کہ وہ میں نے کیا منہ سے بات نکال دی تھی. اور آج تیسری چوتھی کے بچے کو سب کچھ پتہ ہوتا ہے، بلکہ وہ کیسے آیا اس کو اپنے پورے پروسیس کا بھی پتہ ہوتا ہے. یہ ایسے میں امر بالمعروف نہی عن المنکر کی ضرورت کتنی، اہمیت کتنی بڑھ جاتی ہے. اور اللہ کس طرح متوجہ کریں اپنے بندوں کو. اللہ ایک ہی کوڑے مار کے بھیجو اور آپ کو ٹھنڈا کر دے، لیکن اللہ اس کی اہمیت بتا رہے ہیں اور مجھے اور آپ کو مہلت دے رہے ہیں. لوگوں، اللہ کے نبی فرماتے ہیں، اللہ کا یہ ارشاد ہے، اللہ ارشاد فرما رہے ہیں امر بالمعروف نہی عن المنکر کی ذمہ داری ادا کرتے رہو اس سے پہلے کہ وہ وقت آ جائے کہ قبل ان تدعوا فلا اجیب لکم. تم اللہ کو پکارو، اللہ پھر تمہاری سنے ہی نہ. اس سے اندازہ لگا لیں کہ امر بالمعروف نہی عن المنکر کتنا ضروری ہے. اگر یہ امر بالمعروف نہی عن المنکر ہوتا، سیدھی سی بات بتاتا ہوں، یہ بازار بھرے ہوتے ہیں عورتوں سے. مرد بیچارہ ملازمت میں یا بزنس میں یا کسی اور کام میں نوکری پہ آیا ہوتا ہے. عورتیں جب تک پوری مارکیٹ کو بازار سے بھر نہ دیں اپنے وجود سے، اس وقت تک انہیں آرام ہی نہیں آتا. کیا کام ہے مجھے بتائیں، مہینے کا راشن لے کے رکھ دیں، پیچھے کیا کام ہے ان کا بازاروں اور مارکیٹوں میں جانے کا. ایک نشہ چڑھا ہوا ہے عورتوں کو، اور اس میں دیندار بے دین برابر ہیں. اور یہ اتنا بڑا کیا کہتے ہیں معاشرے کا یہ چیز ناسور بنتی جا رہی ہے کہ معاشرہ اس طرف توجہ دینے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. میاں کہتا ہے بس میری یہی ذمہ داری، میں نے نوکری کرنی، گھر پہ جا کے بیوی کے ہاتھ میں مہینے کا خرچہ تھما دینا ہے، بیوی تم نے اس پہ گزارا کرنا ہے. وہ جنابلی سر کھپا کھپا کے رات کو واپس آ رہا ہوتا ہے، ادموا ہوتا ہے. بس اس کی بیوی کی مرضی ہے، صبح 8 بجے جائے، شام 8 بجے مارکیٹ سے واپس آئے. کوئی طریقہ تو نہیں ہے. ہم اسلام کی بنیادوں کو اپنے ہاتھوں سے ڈھا رہے ہیں. وہ اسلام جو عورت کو کہتا ہے گھر میں ٹکی رہو، آج اس اسلام کو ماننے والے پورے بازار بھرے ہوئے ہیں. بازار تو ضرورت کی چیز ہے، بس
لا الہ الا اللہ. قبل ان تدعوا فلا اجیب لکم وتسألونی فلا اعطیکم. اس سے پہلے کہ وہ وقت آ جائے کہ تم پھر میری بارگاہ میں آ کر مجھ سے سوال کرو اور میں تمہیں عطا نہ کروں. یہ چھوٹی بات ہے. 10 منٹ دین کی بات سننے کو ہم تیار نہیں ہیں، اور ہم ہی لوگ 10 گھنٹے بازار کے اندر ہوتے ہیں، تھکتے ہی نہیں ہیں. اور عورت کو اس چیز کی ایسی لت پڑ چکی ہے، دیندار عورت کو بھی روکو تو وہ بازار سے رکنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. اس پر توجہ دیں. یہ معاشرے کی انتہائی کامن کیا کہتے ہیں کمزوری بن چکی ہے. بازار تو مردوں کی جگہ ہے، مرد گھس ہی نہیں سکتا. اور عورتوں کو بھی پرواہ نہیں ہوتی کون سا جسم ان کے ساتھ ٹس کر رہا ہے، مس کر رہا ہے. نوجوان گھسے ہوتے ہیں، ٹین ایجر اندر گھسے ہوتے ہیں، اپنے آپ کو بے وضو کر کے واپس آ رہے ہوتے ہیں. یہ میں اس شریف زمانے کی بات کر رہا ہوں. میں میٹرک میں یا شاید 8th 9th 10th میں ہوا کرتا تھا. عید کے دن تھا تو میں خریداری کرنے گیا. ایک شریف عورت، وہ آگے بیوقوف نے بچی اس نے پیچھے کی ہوئی ہے، غالباً ایسا ہی تھا. اور ایک نوجوان ہے اس بچی کو چھیڑ رہا تھا. اب مجھے یاد نہیں کہ پھر میں نے کیا ری ایکشن کیا وہاں. شاید کچھ ری ایکشن کیا نہیں، مجھے یاد نہیں. ایسے عجیب حالات ہیں. میرے ایک ساتھی وہ قصہ سنا رہے تھے کہ ان کی بیوی نے بڑا زور لگایا، نہیں بازار جانا ہے، بازار جانا ہے، بازار جانا. وہ لے گیا، لے کے خود ہی بیوی کے ساتھ اس نے چھیڑ چھاڑ کر دی آگے پیچھے سے نا کہیں. اب بیوی کو پتہ نہیں، اس نے خاوند ہوتے ہوئے چھیڑ چھاڑ کی. اس نے اپنی بیوی کو روکنے کا یہی طریقہ نکالا. تو تھوڑی بہت اس کو نا بازار میں اس کے ساتھ آگے پیچھے کے چھیڑ چھاڑ کرتا رہا. اب تو بیوی کو کیا پتا کہ یہ خاوند چھیڑ چھاڑ کر رہا ہے. گھر آئے، ایک آدھ دن گزر گیا ہوگا، پھر کہا آج بازار چلتے. کہتا نہیں اب میں نے نہیں جانا بازار. وہ اندر ہی اندر ہنسے کہ اب دیکھو اب جانے ہی رہی. اب وہ بتا بھی نہیں رہی کہ مجھے چھیڑا گیا، اور چھیڑنے والا خود اس کا میاں تھا. اس نے اپنے بیوی کو کنٹرول کرنے کا یہ دیسی نسخہ ایجاد کیا. خود ہی ساتھ گیا، خود ہی آگے ہاتھ پیچھے کر کے اس کو چھیڑتا رہا. تو بیچاری عورت شریف تھی. جب اس نے دوبارہ کہا آجو بازار چلتے، کہا میں، اس نے کہا نہیں میں نے نہیں جانا، میں نے بازار نہیں جانا. یہ تو چلو اس کا محرم تھا جو اس کے لیے گناہ بھی نہیں ہے. ایسے تو روزانہ واقعات ہیں، روزانہ واقعات ہیں. خیر یہ مشکل کام ہے، لیکن اپنے گھروں میں اس کی محنت کریں. ان بازاروں کو بے آباد کریں اور اپنے وجود سے ان مسجدوں کو آباد کریں. یہ جی ٹی وی لاؤنج ہے جی ہمارا، اچھا جی یہ ہے وزٹ کرواتے. مسجد کی جگہ کہاں ہے جی آپ کے گھر میں؟ وہ جی قرآن کی جگہ نہیں تھی، غلاف میں بند کر کے مسجد بھیج دیا. آج کے گھروں میں یہ ہے، باقاعدہ ساری سیٹنگ کرنے کے بعد قرآن کو غلاف میں بند کر کے مسجد میں بیچتے ہیں کہ گھر میں جگہ نہیں ہے. یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے. پھر کہتے ہیں اصلاح ہوگی، شیطان اور دجال ہی پیدا ہوں گے ایسی صورت میں. ہمارے دور کے عزیز تھے، تو ابھی جب بھی مجھے بات یاد آتی مجھے بڑا لطف آتا ہے اس احساس سے ہی کہ انہوں نے اپنے گھر میں عورتوں کے لیے الگ مسجد بنائی ہوئی تھی. مشترکہ گھر تھا، کئی بڑے بھائی تھے اور بہت ہی بڑا گھر تھا. اس میں انہوں نے ایک جگہ مسجد کے لیے بنائی ہوئی تھی جہاں جا کے خواتین نماز پڑھتی تھیں. اللہ اکبر، ایسے لوگ بھی ہیں. اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا گھر میں چھوٹی سی لائبریری بنا لیں، اسی کو مسجد کا درجہ دے دیں. نماز پڑھنی ہے، آپ کی خواتین وہاں جائیں نماز پڑھیں، آپ چلیں کسی اور کمرے میں پڑھ لیں تاکہ وہ آرام سے بے تکلف ہو کے نماز ہی پڑھنا ہے، لیٹنا ہے وہاں بھی لیٹ جائیں، نماز پڑھنی نماز پڑھ لیں، کتاب سامنے نظر آئے گی نماز پڑھ کے اٹھا لیں، مطالعہ کر لیں. یعنی کتنا اچھا ماحول ہے کہ آپ کے گھر میں ایک چھوٹی سی لائبریری ہو اور وہی نماز کی جگہ ہو.
خواتین پاک صاف ہو کے اسی کمرے میں جا کے نماز پڑھیں اور اس کمرے کی طہارت کا خیال رکھیں. اور آج کیا ہے, اسی ڈیفنس کے اندر بیسمنٹ میں شراب خانے بنے ہوئے ہیں. رائے بشیر صاحب بیٹھے, انہوں نے ایک دفعہ مجھے اپنے گھر کا وزٹ کروایا تو انہوں نے بیسمنٹ میں پورا قرآن کا حال بنایا ہوا تھا کہ جی یہاں لیکچرز ہوں گے, مجھے یاد ہے. یہ ہونا چاہیے. اور آ کہتے جی یہ فلاں لانج ہے تو فلاں لانج ہے, ہمیں تو نام بھی نہیں آتے, ہمیں رہنا آتا ہے, نام نہیں آتا. یہ فلاں ٹمکانا شمکانا سارا کچھ اوپر نیچے. بھائی مسجد کی جگہ کہاں ہے, نماز کی جگہ کہاں ہے؟ آپ کچھ کتابیں رکھیں گے تو پڑھیں, اور آپ جو کتابیں رکھیں گے آپ کے بچے وہی کتاب پڑھیں گے. آپ کے ڈرائنگ روم میں جائیں تو مجسمہ پڑا ہوتا ہے, یہ تو بت پرستوں کی نشانی ہے. نہیں ہم عبادت نہیں کرتے, تو رکھا کیوں ہے آپ نے اپنے ڈرائنگ روم کے اندر مجسمہ؟ کیا یہ گناہ نہیں ہے؟ یہی مجسمے بیت اللہ کے اندر تھے. ابراہیم علیہ السلام کا مجسمہ, اسماعیل علیہ السلام کا مجسمہ. آپ کا مجسمہ کیا ہوگا؟ جو بدھسٹ ہوں گے ان کے بڑے کا مجسمے ہوتے ہیں گھروں میں, جی اس کی آرائش کے لیے مجسمے ہوتے ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. بھائی آرائش ہی کرنی, اتنی خوبصورت پینٹنگ ہوتی ہے قرآن کے الفاظ کی, پتہ نہیں کن کن چیزوں سے لکھا ہوتا ہے. وہ مور کے جو پر ہوتے ہیں ان سے بھی ہر قسم کی ہوتی ہے. یہ اپنا اپنا ذوق ہے, اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا ہے تو پھر دین کو سامنے رکھ کر ذوق پورا کریں. آپ کی ایک ایک ادا, آپ کا ایک ایک عمل, آپ کی ایک ایک حرکت سے اسلام پھوٹے, اندر سے میسج ملے. میسج آپ کہیں گے نہ کہیں گے, وہ ایک ایک گھر کے ایک ایک ڈیزائن سے, ایک ایک چیز سے آپ کے بچے اثر لے رہے ہوں گے. آپ نے گھر کی ڈیزائننگ ایسی کی ہوئی کہ مسجد کی سیدھی آواز آپ کے پاس پہنچے. آپ کے بچے زندگی میں یہ بات نہیں بھولیں گے کہ ہمارے بابا نے گھر بنایا تھا, دیکھو مسجد کی سیدھی آواز پہنچتی ہے. یہی زندگی بھر کے لیے ان کے لیے دعوت کا ذریعہ ہوگی. اور جس بچے کو آپ بچپن سے نمازی کا عادی بنائیں گے, وہ اگر کہیں اوپر نیچے یہ وہ کر کے کہیں بشری تقاضوں کی وجہ سے بگڑ بھی گیا, انشاءاللہ ایک دن واپس ضرور آئے گا. اور جس بچے نے شروع سے ہی دین نہیں دیکھا اور اس کی نیچر کو آپ نے شروع سے مسخ کر کے رکھ دیا ہے, وہ بیچارہ کیسے واپس آئے گا؟ قبل ان تدعوا فلا اجیب لکم وتسألونی فلا اعطیکم. لوگوں امر بالمعروف کرتے رہا کرو, نہی عن المنکر کرتے رہا کرو, اس سے پہلے کہ وہ وقت آ جائے کہ تم مجھے پکارو میں تمہاری پکار کا جواب نہ دوں, تم مجھ سے مانگو میں تمہیں عطا نہ کروں. وَتَسْتَنصِرُونِي فَلَا أَنصُرَكُمْ, اور تم پھر کسی معاملے میں میری مدد چاہو میں تمہاری مدد نہ کروں. یہ کتنا اہم ترین کام ہے امر بالمعروف. حالانکہ یہ تین جملے ایک ہی جملے میں پورے ہو سکتے تھے, لیکن یہ تین الگ الگ کر کے اللہ نے اپنے بندوں سے جو ارشاد فرمایا وہ بھی بذریعہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اس سے اہمیت کا پتہ چلتا ہے کہ قبل اس کے کہ وہ وقت آ جائے تم مجھ سے مدد چاہو میں تمہاری مدد نہ کروں. آج جی یہ ہو گیا, جی آج جی یہ ہوگا, جی آج جی یہ ہو گیا. جس کے پاس پیسہ ہے وہ بھی پریشان, جس کے پاس پیسہ نہیں وہ بھی پریشان, جس کے پاس گھر ہے وہ بھی پریشان, جس کے پاس گھر نہیں وہ پریشان, جس کے پاس زیادہ بڑا گھر ہے وہ زیادہ پریشان. اس کی وجوہات کیا ہیں؟ یہی تو ہے, گھر میں دین نہیں ہے, گھر میں طہارت کا انتظام نہیں ہے. اسلام کا نظام ہے طہارت اور عام صفائی میں آسمان زمین کا فرق ہے. عام تو طہارت نہیں ہے, وہ خواہ مخواہ اوپر کی یہ ٹپ ٹاپ ہے, بس زپ اوپر کر لی, آگے ٹینشن مینشن ہو گیا, اندر پوری پینٹ ہی ناپاک ہے, آگے جی یہ طہارت تو نہیں ہے. گھر میں کیا کہتے ہیں بیٹھنے کے لیے آج کل یہ سسٹم ہی ختم ہو رہا ہے کہ بیٹھ کر انسان استنجا کرے. اب اس کو لوگ آہستہ آہستہ معیوب سمجھنے لگے ہیں, آہستہ آہستہ معیوب سمجھنے لگے ہیں, اور سارا سسٹم ہی وہ کرسی والا ہے جی. بیٹھ کے اپنے آپ کو اچھی طرح پلیت کر کے نکلو وہاں سے. یہ تو نہیں ہے کہ آپ کو ظاہری ناپاکی نظر نہیں آ رہی تو آپ پاک ہو گئے. وہ جو چھینٹے لگتے ہیں وہ کون سے کوئی پاک ہوتے ہیں؟ وہ تو کچھ عرصہ پہلے مجھے پتا چلا کہ اب تو ایسے وہ آ رہی ہیں کہ ناولی نیچے سے صفائی کرنے کے لیے بھی چیز موجود ہے کہ آپ ہاتھ ہی نہ لگائیں, ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے بیٹھیں, ڈان کا مطالعہ کریں.
کیونکہ اردو نیوز کا مطالعہ کرنے والا تو شاید یہ مزاج کم ہی رکھے گا، ڈان اٹھا کے مطالعہ کریں، نیچے سے صفائی خود ہی ہوتی رہے گی، بٹن دبائیں بس، وہ صفائی کیا ہوگی تو کیا ہوگا بتائیں مجھے۔ ہم نے عبادات کو اتنا یعنی ہم نے وہ ہلکا سمجھ لیا ہے، چاہے زبان سے نہ کہیں عملی طور پر۔ یہ عبادات، اس کے پیچھے تو طہارت بنیاد ہے۔ گھر سے ناپاک ہو کے نکلے، میں نے اور آپ نے سمجھ لیا اچھی طرح وضو کر لیا، غسل کر لیا، ناپاک ہو کے نکلتے ہیں۔ اب بتائیں وہ ناپاک ہو کے نکلیں گے، اسی ناپاکی کے ساتھ مسجد میں آئیں گے، وہ عبادت کیا اثر دکھائے گی؟ پہلے مجھے یہ بتائیں، وہ عبادت کیا اثر دکھائے گی؟ مزاج بنائیں، اور اپنا بھی بنائیں، اپنے بچوں کا بھی بنائیں، شریعت آسان ہوتی چلی جائے گی۔ اور جس چیز کا مزاج نہ بنائے، آسان چیز بھی مشکل ہو جاتی ہے، اور جس چیز کا مزاج بن جائے مشکل چیز بھی آسان ہو جاتی ہے۔ 5 وقت نماز پڑھنا جن کا مزاج ہے ان کے لیے نہ پڑھنا مشکل، اور 5 وقت جن کا پڑھنا مزاج ہے نہیں ہے مزاج، ان کے لیے نماز پڑھنا موت ہے، آتے ہی نہیں ہے۔ کچھ ہوتے ہیں 2-3 وقت کے نمازی، عشاء کی نہیں پڑھ لی، فجر کی نہ پڑھ لی، چاہے وہ پڑھ لیں ظہر کی، عصر کی، مغرب کی، اب ان کے لیے فجر کی نماز پڑھنا موت ہے۔ اور شیطان انہیں دھوکہ دیتا، نہیں کل سے شروع کریں گے، نہیں کل سے شروع کریں گے، وہ کل آتا ہی نہیں ہے۔ وہ کل آیا ہوتا ہے تو اس وقت نماز جنازہ ہو رہی ہوتی ہے۔ اللہ میری اور آپ کی حفاظت فرمائے، کیا لے کے جائیں گے؟ اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ۔ حضرت ابو امامہ راوی ہیں، خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر، حجۃ الوداع کے موقع پر نبی علیہ السلام نے جو اپنا خطبہ ارشاد فرمایا، اس میں یہ حدیث بھی شامل تھی، کون سی؟ جو میں ابھی پڑھنے لگا ہوں، اتقوا اللہ ربکم، لوگو اپنے رب سے ڈرتے رہا کرو۔ وصلوا خمسکم، 5 وقت کی نماز پڑھتے رہا کرو۔ وصوموا شہرکم، اپنے مہینے رمضان کے روزے رکھتے رہا کرو۔ وَأَدُّوا زَكَاةَ أَمْوَالِكُمْ، اپنے مال کی زکوٰۃ دیتے رہا کرو۔ کون سا مال ہے جس کا زکوٰۃ ہے؟ وہ تو رمضان کے قریب میں آپ کو بتاتے ہی رہتا ہوں، چند ایک مال ہے جن پہ زکوٰۃ ہے، باقی تو زکوٰۃ ہی نہیں ہے۔ آپ کو وراثت میں جو چیز آ گئی ہے، مال وراثت، اس پہ تو زکوٰۃ ہی نہیں ہے نا۔ ہاں تجارت اگر وراثت میں آئی، آپ مال تجارت آپ نے بھی اسے بنا دی ہے تو اس پہ تو زکوٰۃ ہے۔ سمپل کوئی ویسے پلاٹ ہے، کوئی اور چیز ہے آپ کی وراثت میں مل گئی ہے، پلاٹ وراثت میں مل گیا، اس پہ زکوٰۃ نہیں ہے، وہ تو مال تجارت پہ زکوٰۃ ہے۔ پلاٹ آپ نے سیل کرنے ہی کے لیے لیا ہے کہ میں سستا لے کے مہنگا دوں گا، پھر اس پہ زکوٰۃ ہے۔ سونے چاندی پہ زکوٰۃ ہے، روپے پیسے پہ زکوٰۃ ہے، بس روٹین میں تو یہی چیزیں ہوتی ہیں۔ وہ جانور جو مال تجارت ہے اس پہ زکوٰۃ ہے۔ پھر وہ جانوروں کی الگ تفصیل ہے، وہ اس وقت موقع نہیں بتانے کا، صرف یہاں اتنی سی بات ہے کہ مال میں سے چند ایک مال ہے جن پہ زکوٰۃ ہے۔ آپ کے 2 سے 3 گھر ہیں، ضرورت سے زائد ہیں، تجارت کے لیے نہیں، کوئی زکوٰۃ نہیں ہے۔ آپ کھیتی باڑی کرتے ہیں، 10 ایکڑ 100 ایکڑ 150 ایکڑ آپ کی زمین ہے، وراثت میں ملی ہوئی ہے، آپ اس میں سے فصل نکال کے خود کھاتے ہیں یا بیچتے ہیں، اس زمین پہ کیا کہتے ہیں؟ زکوٰۃ نہیں ہے۔ زکوٰۃ تو چند ایک چیزوں پہ ہے، کیونکہ پوچھتے نہیں، لہٰذا زکوٰۃ بھی ہمیں بوجھ نظر آتا ہے۔ لیکن شادیوں کے اوپر خسروں کو ویل دینا، پتہ نہیں کیا کچھ دینا، لٹرم پٹرم ادھر ادھر سے خرچ کرنا، حرام حلال کی تمیز نہ کرنا، یہ ہمارے لیے سب سے آسان ہے۔ اتقوا اللہ ربکم وصلوا خمسکم وصوموا شہرکم وادوا زکاۃ اموالکم وحجوا بیت ربکم، اپنے پروردگار کے گھر کا حج کیا کرو۔ واطیعوا ذا امرکم، اور جو تم میں سے حکم والے لوگ ہیں ان کی اطاعت کرو۔ حکم والے لوگ، نیک حکمران آگے، حکم والے لوگ علماء سے آپ دین کے مسائل پوچھتے ہیں وہ آگے، حکم والے لوگ آپ کے دفتر میں آپ کا باس ہے، وہ شریعت کے مطابق آپ اس کے پابند ہیں، شریعت کے مطابق دفتری معاملات میں جو حکم دے، وہ افسران بالا ہیں، وہ بھی ذا امرکم اسی کے اندر داخل ہیں کہ ان کی بھی اطاعت ضروری ہے۔ واطیعوا ذا امرکم تدخلوا جنت ربکم، یہ اسلام اتنا مختصر سا ہے، سیدھے اپنے رب کی جنت میں داخل ہو جاؤ۔ نبی علیہ السلام کی عادت مبارکہ تھی کہ وہ اسلام کو چند جملوں کے اندر بیان فرما دیتے تھے۔ لوگوں یہ دیکھو، یہ کل اسلام یہ ہے، بس کیا ہوا؟ کام سارے ہم کرتے ہیں، تھوڑا سا رخ بدلنا ہے۔ مشرکین مکہ نماز پڑھتے تھے، روزہ رکھتے تھے، حج کرتے تھے، زکوٰۃ دیتے تھے، بڑے بڑے کام کرتے تھے،
صرف اللہ کے لیے نہیں کرتے تھے، دوسروں کو بھی شریک ٹھہراتے تھے. یہی کام آپ اللہ کے لیے کر لیں، بس تھوڑا سا رخ بدلنا ہے، جنت مفت میں ملنی ہے، اللہ کی رضا مفت میں ملنی. لا الہ الا اللہ واللہ اکبر. وقت نہیں ہے، میں ایک دو اور حدیثیں بیان کر دوں. عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن هذه الآیہ والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة انہم الی ربہم راجعون. اما عائشہ طاہرہ عفیفہ پاک دامن ہماری ماں، جن کی عفت کا انکار ہی کفر ہے کیونکہ قرآن کا انکار ہے، وہ فرماتی ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس آیت کے متعلق پوچھا. کون سی آیت؟ والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة انہم الی ربہم راجعون. وہ لوگ جو کرتے ہیں، جو کچھ بھی کرتے ہیں، جو بھی کرتے ہیں، یؤتون ما آتوا، وہ جو کرتے ہیں، جو کچھ بھی کرتے ہیں، جبکہ کرتے وقت ان کے دل دھڑکتے رہتے ہیں، خوف زدہ رہتے ہیں کہ ہم نے اپنے رب کے پاس حاضری دینی ہے. ٹھیک ہے نا؟ اما عائشہ نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ یہ کون سے لوگ ہیں؟ اہم الذین یشربون ویسرقون، یہ وہ لوگ ہیں جو شراب پیتے ہیں، چوری کرتے ہیں. تو شراب چوری کرتے ہوئے، شراب پیتے ہوئے، چوری کرتے ہوئے دڑکا لگا رہتا ہے کہ ابھی تو ہم گناہ کر رہے ہیں لیکن آخر ہم نے اپنے رب کے پاس پیش ہونا. کیا یہ لوگ مراد ہیں؟ تو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا لا یبنۃ الصدیق، صدیق کی بیٹی نہیں، یہ لوگ مراد نہیں ہیں. اب یہاں موقع نہیں ہے، آپ کسی سے ہم کلام ہوتے ہیں نا تو اس ہم کلامی کا جو اسلوب ہوتا ہے وہی بتا دیتا ہے کہ آپ کا اس سے تعلق کیا ہے. وہ جواب بھی بتا دیتا ہے کہ جو جواب دے رہا ہے اس کا تعلق کیا ہے. اللہ کے نبی کو صدیق اکبر ابو بکر صدیق سے پیار کتنا تھا اور ان کی بیٹی سے محبت کتنی تھی جو آپ کی زوجہ مطہرہ تھی. کہا لا یبنۃ الصدیق، صدیق کی بیٹی یہ مراد نہیں ہے. کتنا پیار ہے اس کے اندر. وَلَكِنَّهُمُ الَّذِينَ يَصُومُونَ وَيُصَلُّونَ وَيَتَصَدَّقُونَ. یہ کون ہے؟ کہ وہ لوگ جو کرتے ہیں، جو کچھ بھی کرتے ہیں، پھر بھی ان کے دل ڈرے رہتے ہیں کہ ہم نے اللہ کے پاس پیش ہونا ہے. یہ کون ہیں؟ کہا تم جو سمجھ رہی وہ نہیں ہے کہ جو شراب پیتے ہیں، چوری کرتے ہیں اور اللہ کا دھڑکا پھر بھی لگا رہتا ہے. کیونکہ ایسے لوگ ہیں نا گناہ کرتے ہیں دھڑکا لگا رہتا ہے، اور یہ بھی دھڑکا لگا رہا ہے اچھی بات ہے، یہ دھڑکا بھی ختم ہو جائے تو پھر تو بالکل ہی چھٹی ہو جاتی ہے. کہا یہ مراد نہیں ہے. اس سے مراد کون ہے؟ وہ لوگ ہیں جو روزہ بھی رکھتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، وَيَتَصَدَّقُونَ، صدقہ خیرات بھی کرتے رہتے ہیں، وَهُمْ يَخَافُونَ، پھر بھی ڈرتے رہتے ہیں اللہ يقبل منہ، پتہ نہیں یہ نیکی اللہ کی بارگاہ میں قبول بھی ہوتی ہے کہ نہیں. اولئک یسارعون فی الخیرات، یہی وہ خوش قسمت ہے جو نیکی میں سب سے آگے نکل جاتے ہیں. یہ نیکی میں تیزی سے نکلتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، صدقہ خیرات بھی کرتے رہتے ہیں، پھر بھی ڈرتے رہتے ہیں کہ پتہ نہیں اللہ کی بارگاہ میں قبول بھی ہوگی یا. کہ یہ لوگ نیکی میں تیزی سے ترقی کرتے ہیں. اور ادھر ہم نماز پڑھ لیں، سارے بے نمازیوں پر فتویٰ لگا دیتے ہیں. تھوڑی بہت نیکی کر لیں، ہماری نیکی کے سامنے اگلا کوئی ہمیں نظر ہی نہیں آتا. شیخ سعدی کی اس میں حکایات لکھی ہوئی ہیں نا، کہ شیخ سعدی کہتے ہیں میں اپنے ابا جان کے ساتھ ایک قافلے میں شریک تھا. رات کے ٹائم پڑاؤ ڈالا قافلے نے، تہجد کے ٹائم ہم باپ بیٹا اٹھے، ہم نے نماز پڑھ لی، اور نماز پڑھنے کے بعد میں نے کہا یہ لوگ کتنے بدقسمت ہے کہ سو رہے ہیں. تو شیخ سعدی کے باپ نے کہا کاش تم نے تہجد نہ پڑھی ہوتی. تہجد تو نفل ہے، اس کے بعد تم نفل پڑھ کے تنقید کر رہے ہو. کہا کاش تم نے یہ تہجد کی نماز نہ پڑھی ہوتی. کمی بیشی ماں مضمون اس طرح. لا الہ الا اللہ. تو آج ہمارے اندر یہ بیماری ہے، تھوڑی بہت نماز پڑھ لی، تھوڑا بہت صدقہ خیرات دے دیا، بس پھر ہمارا کوئی مقابلہ نہیں. جی اصل تقویٰ تو یہ کہ کرتے ہوئے بھی دڑکا لگا رہے، اور اسی کا نام ایمان ہے. الایمان بین الرجاء والخوف، ایمان امید اور خوف کی درمیانی حالت کا نام ہے. اللہ کی رحمت کی امید بھی لگی رہے کہ انشاءاللہ یہ عمل اللہ ضرور قبول کرے گا، اللہ کے عذاب کا خوف بھی دامنگیر ہو. معلوم نہیں اللہ قبول کرتا بھی ہے کہ نہیں، یہ اس لیول کا ہے بھی کہ نہیں، پتہ نہیں یہ پورا حلال مال تھا کہ بھی نہیں، پتہ نہیں میری نماز قبول ہوئی کہ بھی نہیں.
اور یہ دھڑکا لگا رہے گا تو ترقی ہوتی رہے گی انشاءاللہ. اور اگر بالکل مطمئن ہو گئے تو وہیں جمود آ گیا. تو دنیا کی ترقیوں میں بھی لوگ بتاتے رہتے ہیں نا کہ وہیں بیٹھے نہ رہو، حرکت کرتے رہو. کسی ایک چیز پر آپ نے گزارا نہیں کرنا، آگے سے آگے، آگے سے آگے، ایسے آگے سے. وہ پورا دنیا کا جانور بنا دیتے ہیں انسان کو. یہ آگے سے آگے، یہ آگے سے آگے آپ کا دین میں ہونا چاہیے. دین میں ہوگا تو انشاءاللہ دنیا کے معاملات میں بھی سکون رہے گا انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ نے دین میں تو کچھ بھی نہیں، پیچھے سے پیچھے، پیچھے سے پیچھے. اور دنیا میں آگے سے آگے، آگے سے آگے، آگے میں سارے نقشے دکھائے جاتے ہیں. اور زندگی اسی سے غیر مطمئن رہتی ہے، بے اطمینان رہتی ہے بندے کی زندگی. اگلی حدیث سنیے گا، وہ بھی صرف ترجمہ ہی عرض کر دیتا ہوں. پہلے بھی ایک دفعہ میں یہ حدیث عرض نہیں کرتا، حدیث عرض نہیں کی جاتی، اپنی بات عرض کی جاتی ہے. سوری، پہلے بھی میں نے یہ حدیث بیان کی کافی پہلے. کوشش ہوتی ہے کہ آخری وقت میں یہ حدیث کبھی کبھار بیان کروں تاکہ دیر سے آنے والے صرف جمعے کے نمازیوں کو فکر ہو جائے، وقت مل جائے، پڑھ لی نماز، ورنہ نماز ہی معاف ہو گئی، ان کو تھوڑی سی فکر پڑ جائے کہ جمعہ ہے کیا. اسی لیے ہم نے آپ لوگوں کی رعایت کر کے ہم 1:35 پہ نماز کھڑی کرتے ہیں، کیونکہ نماز کے ساتھ خطبہ ملا ہوا ہے، لازم و ملزوم ہے. خطبے کے بغیر نماز ہی نہیں ہوتی. تو اس لیے ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ 1:30 پہ 1-2 منٹ اوپر نیچے ہو جائے، کوئی فرق نہیں پڑتا، کوئی کمپیوٹر سسٹم تو ہے نہیں کہ 1:30 پہ ہمارے خبر صاحب 5 منٹ کی اذان دیتے ہیں، پھر ہم 1:35 پہ نماز کھڑی کرتے ہیں. تو ہم 1:30 پہ نماز کھڑی نہیں کرتے صرف اسی لیے کہ کم سے کم آپ کو خطبہ مل جائے. ٹھیک ہے، تو پھر 1:35 پہ نماز کھڑی ہو جاتی ہے. عن جابر رضی اللہ تعالی عنہ قال خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال. حضرت جابر کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خطبہ ارشاد فرمایا، اور یہ خطبہ جمعے کے متعلق ہے. آگے جمعے کے متعلق بھی ہے، اسی لیے آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. یا ایھا الناس، لوگو توبوا الی اللہ قبل ان تموتوا، لوگو مرنے سے پہلے توبہ کر لو. مرنے کا تو کوئی وقت مقرر نہیں کہ بندے کو پتہ ہو میں نے کل مرنا. جسے ڈاکٹر کہتے ہیں کل مرنا، وہ آج مرتا ہے. جسے کہتے ہیں آج نہیں مرنا، وہ پتہ نہیں کب کئی برسوں تک زندہ رہتا. کب مرنے سے پہلے توبہ کر لو. مرنے کا پتہ نہیں، لہذا توبہ کر لو فوراً، کوئی گارنٹی نہیں ہے، کوئی وارنٹی نہیں ہے. توبوا الی اللہ قبل ان تموتوا، موت آنے سے پہلے توبہ کر لو. فرشتے نظر آ جائیں توبے کا دروازہ بند ہو جاتا ہے. وبادروا بالاعمال الصالحۃ قبل ان تشغلوا، نیکی کے کاموں میں بڑھتے رہا کرو قبل اس کے کہ تم مشغول کر دیے جاؤ. تم مشغول ہو جاؤ، کسی بیماری کی وجہ سے تم وہاں پھنس جاؤ، کسی اور کام میں تم پھنس جاؤ. بندے کے پاس جو فراغت کا وقت ہوتا ہے نا، اسے بڑے غنیمت سمجھنا چاہیے، بہت غنیمت سمجھنا چاہیے. بڑے زندہ رہے نا، فراغت کا وقت بڑا ہوتا ہے. اب میرے والد نہیں رہے، کئیوں کے والد نہیں، اللہ سب کی بخشش فرمائے، لیکن مجھے احساس ہوتا ہے کہ اب فراغت کا وقت کم ہو گیا. پہلے بچے ہوتے ہی ذہن میں ہم تھے بچے، اب احساس ہوتا ہے نہیں اب ہمارے بچے ہیں. پہلے احساس ہی نہیں ہوتا تھا، فراغت بھی بہت تھی. اب احساس بھی ہوتا ہے نہیں، فراغت کا وقت ضائع بھی میں نے بہت کیا. اب احساس ہوتا ہے اب یہ کام، یہ ذمہ داری 24 گھنٹے کا پتہ ہی نہیں چلتا. کہا بادروا بالاعمال الصالحۃ قبل ان تشغلوا، مشغولیت سے پہلے نیکی کی طرف سبقت کیا کرو. کیا پتا آج تو جو تمہیں نیکی کا وقت ملا تمہیں کل نہ ملے. اب تو ہر بندے کے گھٹنے 50-60 سال میں جواب دے رہے ہیں. تو جن کے گھٹنے کام کر رہے ہیں اب بڑے مزے سے سجدہ کریں، بڑے مزے سے رکوع کریں، کیا پتا کل یہ وقت نہ ملے. پھر بندہ چاہت کرے کہ واقعی میں حقیقت میں سجدہ کر کے اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کروں، وہ بندہ سجدہ ہی نہ کر سکے، کرسی پہ بیٹھ کر صرف اشارہ ہی کرے. وہ تو اللہ کی مہربانی، اللہ تعالیٰ نے کرسی پر بھی اجازت دے دی ہے، لیکن جو اصل چیز ہے وہ اصل چیز ہے، صحت اللہ کی نعمت ہے. تو بادروا بالاعمال الصالحۃ قبل ان تشغلوا، مشغول ہونے سے پہلے. بیماری میں مشغول ہو گئے، کسی اور چیز میں مشغول ہو گئے، وقت نہ ملا، پھر بندہ چاہت کرتا رہتا ہے، وہ عمل نہیں ہوتا. وَصِلُوا الَّذِي بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ رَبِّكُمْ، اپنے اور اپنے رب کے درمیان جو تمہارا تعلق ہے اس کو جوڑے رہا کرو، اسے جوڑتے رہا کرو. کہتے ہیں نا ایمان کو تازہ کرتے رہنا چاہیے. ایمان پرانا ہو جاتا ہے، جس طرح کپڑا پرانا ہوتا ہے نا، اس طرح ایمان بھی پرانا ہوتا ہے. ایمان کو تازہ کرتے رہنا چاہیے. اور ایمان تازہ ہوتا ہے ایمانیات سے، اعمال سے.
لا الہ الا اللہ وصلوا الذی بینکم وبین ربکم، اپنے اور اپنے پروردگار کے درمیان جو تعلق ہے نا اس تعلق کو جوڑے رکھو. وہ تعلق کیسے جڑے گا؟ بکثرت ذکرکم لہ، اللہ تعالیٰ کو کثرت سے یاد رکھا کرو. اب اس کی تفصیل کا موقع نہیں، پھر کبھی انشاءاللہ اس حدیث پہ بات کروں گا تو ڈیٹیل سے بات کروں گا، آپ صرف ترجمہ سن لیں. بکثرت ذکرکم لہ وکثرت الصدقۃ فی السر والعلانیہ، اللہ سے تعلق کیسے جڑے گا؟ جہاں خفیہ مناسب ہو خفیہ صدقہ دیا کرو، جہاں سب کے سامنے اعلانیہ صدقہ دینا ہو تو وہاں حکمت اگر ہے اعلانیہ صدقہ دینا تاکہ دوسرے لوگ بھی متوجہ ہو جائیں، وہاں اعلانیہ صدقہ دیا کرو اللہ کے لیے. تنصروا ترزقوا وتنصروا وتجبروا، تو کیا ملے گا؟ اللہ رزق سے مالا مال کر دیں گے. بندہ بندے سے تجارت کرتا ہے پھنس جاتا ہے، بندہ اللہ سے تجارت کرتا ہے اللہ مالا مال کر دیتے ہیں. کہتے ہیں نا سب سے حضور سے سوال کیا گیا بہترین صدقہ کا، بہترین صدقہ وہی ہے جو مشکل وقت میں دیا جائے. آپ مشکل میں پھنسے ہو، آپ کو اس کی ضرورت ہے، پھر بھی آپ اللہ کے نام پہ دیتے ہیں. ترزقوا وتنصروا وتجبروا، تم مدد کیے جاؤ گے، تمہاری مدد کی جائے گی، تمہارے نقصانات کی تلافی کر دیں گے. وتجبروا وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ قَدِ افْتَرَضَ عَلَيْكُمُ الْجُمُعَةَ فِي مَقَامِ هَذَا، لوگوں یاد رکھو، سن لو، اللہ تعالیٰ نے آج میرے اس وقت جمعے کو فرض کر دیا. اللہ کے نبی جمعے کا خطبہ ارشاد فرما رہے تھے اور بتا دیا آج سے جمعہ فرض ہو گیا. قد افترض علیکم الجمعۃ فی مقامی ھذا فی یومی ھذا فی شہری ھذا، آج اس جگہ اس دن اس مہینے میں جمعہ فرض کر دیا گیا ہے. من عامی ھذا الی یوم القیامہ، اس سال سے لے کر تا قیامت تک جمعہ فرض کر دیا گیا ہے. فمن ترکھا فی حیاتی، جس نے اس جمعے کو میری زندگی میں چھوڑ دیا، او بعدی، میری وفات کے پاس اس جمعے کو پڑھنا چھوڑ دیا. وَلَهُ إِمَامٌ عَادِلٌ أَوْ جَائِرٌ، چاہے حکمران عادل ہو یا ظالم ہو، استخفافاً بها أو جحودا لها، جمعے کو ہلکا سمجھ کے چھوڑ دیا، ہلکا پھلکا سمجھ کے کوئی وقت ہی نہیں، یا جمعے کا انکار کر کے چھوڑ دیا کہ جمعہ نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے. آج ایسے لوگ بھی پائے جاتے ہیں جمعے کی فرضیت کے منکر ہیں پھر بھی اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں. او جحود اللہ فلا جمع اللہ لہ شملہ، اللہ کے نبی بد دعا دے رہے ہیں. یہاں ایک عجیب غلط فہمی پھیلی ہوئی کہ اللہ کے نبی نے بد دعا کبھی دی ہی نہیں ہے. احادیث میں ہے فلا جمع اللہ لہ شملہ، اللہ کرے اس کے تمام کام بکھر جائیں، پراگندہ ہو جائیں. ولا بارک لہ فی امری، اللہ کرے اس کے کسی کام میں برکت ہی نہ پڑے. الا ولا صلاۃ لہ، لوگوں جو جمعے کی نماز نہیں پڑھتا اس کی کوئی نماز نہیں. یہ ابن ماجہ کی حدیث ہے جو سیاہ ستہ میں سے ایک کتاب ہے. الا ولا زکات لہ، جو جمعے کی نماز نہیں پڑھتا اس کی زکات نہیں، اور نماز کے ساتھ خطبہ شامل ہے، یہ بات یاد رکھیں. الا ولا صلاۃ لہ، الا ولا زکات لہ، الا ولا حج لہ، اس کا حج نہیں. الا ولا صوم لہ، ایسے شخص کا روزہ نہیں. الا ولا بر لہ، ایسے شخص کی کوئی نیکی بھی نیکی میں شمار نہیں. حتی یتوب، جب تک کہ وہ توبہ کر کے پلٹ نہ آئے، جمعے کی پابندی شروع نہ کرے. فمن تاب تاب اللہ علیہ، ہاں وہ پلٹ آئے، توبہ کرے، جمعے کی پابندی شروع کر دے، پھر اللہ بھی انتقام میں نہیں لگا رہتا، پھر اللہ بھی اس پر توجہ ڈال دیتا. وآخر دعوانا الحمدللہ.